تو یہودیوں میں ایک اعلان ہوا کہ اگر یہ علی بن ابی طالب قلعے کے اندر گھس گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اپنی طاقت لگا دو۔ سارے یہودی ٹوٹ پڑے، جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑی۔ جانتے ہیں حضرت علی اپنا ڈیفنس کیسا کر رہے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے تھے؟ قلعہ قموس کے دروازے کو جو پھاٹک تھا ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور بائیں ہاتھ سے صرف دروازہ پکڑتے تھے، سیدھے ہاتھ سے تلوار سے حملہ کیا کرتے تھے۔ ایک ہاتھ میں دروازہ لے کر کے ڈیفنس کر رہے ہیں، ڈھال بنائے ہوئے ہیں، جہاں سے تیر آئے یا تلوار آئے اس دروازے سے آپ نے اپنے آپ کا ڈیفنس کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہم دیکھتے رہے، وہ دروازے کو ایسے اپنے ہاتھ میں نچا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا کھلونا اپنے ہاتھ میں نچایا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس قلعے کا پھاٹک توڑ دیا جس کو 20 دنوں سے صحابہ جا کر کے آ رہے تھے، توڑ نہ سکے تھے۔ پھر اس کے بعد جب جنگ ٹھنڈی ہوئی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلعے کا پھاٹک اٹھا کر کے پھینک دیا، پھینکا نہیں، پوری جنگ بھر حضرت علی اس دروازے کو پکڑ کر کے جنگ کرتے رہے اور قلعے کے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنائے رہے۔ جب یہودی سرد پڑ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے تو اس قلعے کے دروازے کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بعد میں، چونکہ وہ راستے میں پڑا تھا، اٹھانے کے لیے گئے تو 40 صحابہ مل کر کے اس دروازے کو اٹھا نہ پا رہے تھے۔ جو تنہا حیدر کرار اتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں لے کر کے لڑتے رہے۔ کون ہے یہ حیدر کرار؟ وہ 6 ہجری کا ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو جنگ خیبر کہا جاتا ہے۔ خیبر یہ 6 ہجری میں واقع ہوا، بعض مورخین کے نزدیک 7ویں ہجری میں، کیونکہ یہ محرم کا واقعہ ہے۔ محرم میں یہ جنگ پیش آئی تھی۔ یہ خیبر کیا ہے، جنگ خیبر کیا ہے، اس کے متعلق میں تھوڑی سی باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے غزوے بھی ہوئے۔ ایک ذات القرد جنگ، چھوٹی سی جنگ ہے جس کو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا بھی کرتا ہوں۔ عبد الرحمن فزاری قارہ کا رہنے والا ایک شخص 400 لوگوں کو لے کر آیا تھا ذات القرد۔ مدینے سے قریب ایک چراگاہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھیں اور کھجوروں کے باغیچے تھے۔ تو اس عبد الرحمن نامی کافر نے حضور کی اونٹنیوں کو قبضہ کر لیا اور کھجوریں بھی چوری کر لیا اور بھاگنے لگا۔ اس وقت مدینے کے ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے۔ انہوں نے 400 لوگوں کو دوڑانا شروع کر دیا۔ وہ اکیلے ہی 400 لوگوں کو دوڑاتے رہے، اتنا دوڑائے کہ وہ سب بھاگتے رہے، کیونکہ مدینہ طیبہ سے اس وقت کوئی اس واقعے کی خبر نہیں پا سکا تھا سوائے حضرت سلمہ بن اکوا کے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم سپاہی کہا جاتا ہے، سلمہ بن اکوا۔ یہ تیز دوڑتے اتنا تھے کہ عربی گھوڑا بھی ان کی دوڑ کو نہیں پکڑ پاتا تھا۔ اب یہ جب ان 400 لوگوں کو بھگاتے رہے اور اپنی تیروں سے ان کو نشانہ بناتے رہے، حیرت کی بات ہے جب بھی میں واقعہ پڑھتا ہوں حدیثوں میں موجود ہے کہ 400 لوگ ایک آدمی سے ڈر کر بھاگ بھی رہے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں اور یہ ان کو بھگاتے جا رہے ہیں۔ پہاڑیاں آ گئیں تو عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا شخص پلٹ کر کے پوچھتا ہے، اے شخص تو کیوں دوڑا رہا ہے، ہمیں کیوں بھگا رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوا نے کہا جب تک تمہاری جھولی میں مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور جب تک رسول اللہ کی اونٹنیاں تم نے قبضہ کی انہیں آزاد نہیں کرو گے میں تمہارا راستہ آزاد نہیں رکھوں گا۔ اور دوڑاتے رہے۔ کئی لوگ اس میں سے گھوڑے سے گر جاتے تھے، ان کی گردن پر یہ صرف پیر رکھتے وہ وہیں ٹھنڈا ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ پہاڑیوں کے اوپر چڑھ گئے۔ عبد الرحمن نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لوگوں ان کی ساری کھجوریں پھینک دو، جتنی چادریں ہیں بچھا دو اور جتنی اونٹنیاں ہیں انہیں چھوڑ دو، ورنہ یہ ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کی بات پر سارے لوگوں نے اپنی اپنی کھجوریں جو لوٹے تھے مدینے کے باغات سے سب چھوڑ دیا، اونٹنیاں بھی چھوڑ دیں، سب کو جمع کیا۔ حضرت سلمہ بن اکوا نے کھجوروں کو چادر میں اور تنہا وہ سارا مال اٹھا کر کندھے پر اور حضور کی اونٹنیاں ہانکتے ہوئے مدینے کی طرف لا رہے تھے، اکیلے آ رہے تھے۔ بیچ راستے میں پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو حضرت سلمہ بن اکوا نے واقعہ کہہ کر کے سنایا، کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی ہیں۔ حضور سے ملاقات ہوئی، حضور نے کہا
کہ تم صحیح سلامت آ گئے, ہمیں واقعے کی خبر پہلے سے مل گئی تھی. تو ابھی بھی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ان کو پانی تک پینے نہیں دیا, اگر آپ حکم فرمائیں تو ان سب کا پیچھا کر کے ان کو یہیں ختم کر دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تمہاری جو اونٹنیاں تھی, تمہارے جو کھجور تھے, اس کے تم مالک ہو گئے ہو, ان کا راستہ چھوڑ دو. تب یہ واپس آئے. حضرت سلمہ بن اکوا, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا اور فرماتے ہیں سلمہ بن اکوا سے پوچھا گیا تمہیں خوف نہیں تھا, ڈر نہیں تھا؟ 400 لوگوں کو اکیلے دوڑاتے چلے گئے, مدینے سے باہر بھی چلے گئے. تو جانتے ہیں کون سی طاقت تھی ان کے پاس, سلمہ بن اکوا کے پاس, جو ان کو خوف سے آزاد کر رکھی تھی. فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے, ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر رہے تھے. تو سب حضور کے پاس ہاتھ دے رہے تھے, بیعت کر رہے تھے. حضور نے مجھ سے کہا سلمہ بن اکوا آ جاؤ, تم بیعت کر لو میرے ہاتھ پر. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے ہی میں بیعت کر چکا ہوں. ایک بار وہ بیعت کر چکے تھے. حضور نے فرمایا دوبارہ کر لو, اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوا کہتے ہیں میں نے دوبارہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, حضور نے بیعت کیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ صحابہ بیعت کر رہے تھے. حضور نے پھر پکارا سلمہ بن اکوا بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے 2 بار بیعت کی ہے. حضور نے فرمایا تیسری بار کر لو, کیا حرج ہے؟ وہ حضرت سلمہ بن اکوا کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تیسری بار دیا اور بیعت کیا. اور اس کے بعد جب نکلا حضرت سلمہ بن اکوا کہتے ہیں مجھے اس ہاتھ پر اتنا بھروسہ تھا کہ دنیا کی ہر طاقت کو دھول چٹا سکتا تھا کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ ہے. ان کے پاس جو بے خوف ہونے کے لیے کوئی دولت تھی نا, بے باک, ان صحابہ کو اگر کوئی چیز بناتی تھی تو یہی چیز ہے عشق مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, جس کو بریلی کے امام نے فرمایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی. حضور کے عاشقوں کو دیکھ کر کے دنیا کی طاقتیں بھی گھبرا جاتی تھیں کہ ان کے پاس ہے کون سی طاقت. تو یہ جو چھوٹی سی جنگ واقع ہوئی اس کو ذات القرد کہتے ہیں. اس کے 3 دن کے بعد ہی خیبر کی جنگ شروع ہو گئی تھی. اب خیبر پر ہم آتے ہیں. خیبر کیا ہے؟ تقریباً مدینہ طیبہ سے 320 کلومیٹر دور یا 300 کلومیٹر کے قریب ایک بستی ہے جس کو خیبر کہتے ہیں. خیبر یہودیوں کا گڑھ ہے, یہودیوں کا مرکز. اور اس وقت سے لے کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد سے بھی کافی پہلے سے خیبر میں یہودیوں نے ایسا اپنا وہ جمایا ہوا تھا کہ پورے عرب کے سب سے بڑے مالدار یہودی خیبر میں رہتے تھے, اور جنگی طاقت بھی سب سے زیادہ ان کے پاس تھی, اور غرور اور گھمنڈ اتنا تھا, پیسوں پر بھی اور جنگ پر بھی, طاقت پر بھی, کہ وہ کسی کو بھی ڈرا دیتے تھے. اور جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے ان کی دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جنگ خندق ہوئی تھی اس کا واقعہ بھی میں نے تفصیل سے بتا دیا. مدینہ طیبہ جنگ خندق جس وجہ سے ہوئی اس کا سبب یہودی تھے. یہودیوں نے مکہ کے کافروں کو, مشرکوں کو, نجد کے کافروں کو, سب کو جمع کیا تھا اور پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا. جنگ میں 12,000 لوگوں کو رسول اللہ کے خلاف اکٹھا کیا تھا یہودیوں نے. یہ خیبر کے یہودی تھے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے 2 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے, بنو نذیر اور بنو قریظہ. آپ کو میں نے سیرت کے بیان میں یہ بھی بتا دیا تھا. اور یہ دونوں قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی, وعدہ خلافی کیا, معاہدہ جو تھا اس کو توڑ دیا. اس کی وجہ سے ان یہودیوں کو جو مدینے میں رہتے تھے جلا وطن کر دیا گیا تھا, نکال کر باہر کر دیا گیا. تو جتنے مدینے سے نکالے ہوئے یہودی تھے وہ سب خیبر میں جا کر جمع ہو گئے تھے. خیبر میں جا کر کے ان لوگوں نے اڈا بنا لیا تھا, اور ڈیلی ان کی صرف اور صرف یہی منصوبہ بندی ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کیسے مارا جائے, کیسے قتل کیا جائے. کوئی بھی دور دراز سے اگر چھوٹی سی دشمنی رکھتا تھا رسول اللہ سے تو یہ یہودی خیبر کے پورا کا پورا مال ان کے پاس بھیجتے اور ان کو کھڑا کرتے کہ تم جاؤ, ہم سپورٹ میں ہیں, ہم سپورٹ کریں گے. ساری جنگوں میں مشرکوں کا سپورٹ کرتے تھے.
اب میں آپ کو بتاؤں جن کے دلوں میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا، اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ اب ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اور بادشاہوں کو تک ان لوگوں نے اسلام پیش کر دیا، اور اسلام اب مکہ مدینے کا نہیں رہ گیا، اب تو ایران بھی چلا گیا ہے، مصر بھی چلا گیا ہے، حبشہ بھی چلا گیا ہے، یمن بھی چلا گیا ہے۔ تو ان کے پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ ان لوگوں نے پھر اب فیصلہ کرنا شروع کیا کہ اب سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ ایک قبیلہ تھا بنو غطفان، یہ مشرکوں کا قبیلہ تھا، اور وہ جنگی طاقت بہت زیادہ رکھتے تھے۔ اس وقت عرب میں وہ نڈر مانے جاتے تھے۔ یہودیوں نے ان کو بلا کر کے جنگ کا پلان کیا کہ مدینے پر اچانک چڑھائی کریں گے اور تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، کسی کو خبر بھی نہ ہو، پورے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے پلان کیا راتوں رات، لیکن مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہودیوں نے میٹنگ کی ہے اور راتوں رات مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، تو جتنے صحابہ تھے سب جمع ہو گئے، تقریباً 1600 صحابہ تھے۔ کتنے؟ 1600 صحابہ۔ 1600 صحابہ مدینہ طیبہ سے نکل پڑے حضور کے ساتھ کہ ان یہودیوں کو خیبر سے نکلنے سے پہلے ان کا راستہ ہم روکیں گے کہ مدینے پر کوئی بھی چڑھائی نہ کر سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چل پڑے، چال الٹی پڑ گئی۔ یہودیوں نے یہ سوچا تھا کہ مدینے پر اچانک حملہ ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوا کہ 8 دن کے بعد اچانک حضور خیبر پہنچ گئے، ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب پہنچے، صبح ہو رہی تھی، خیبر کی وادیوں میں حضور داخل ہو رہے تھے، تو یہودی اپنے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جیسے ہی مدینے کی فوج کو دیکھا، ہیبت طاری ہو گئی، الٹے قدم اپنے قلعوں میں واپس بھاگتے رہ گئے اور چیخ مارتے رہ گئے کہ محمد بھی آئے ہیں اور مسلمان بھی آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیخ و پکار کو سنا تو ایک جملہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جن کافروں کی وادی میں ہم اتر پڑے ان کی صبح خراب ہو ہی جاتی ہے، اور یہ خیبر اب برباد ہوگا۔ حضور کے الفاظ تھے، جملہ نکلا۔ صحابہ کرام اتنی جوش سے نعرہ لگا رہے تھے کہ یہودیوں کے سارے قلعے صحابہ کی آواز سے گونجنے لگ گئے۔ خیبر میں 8 قلعے تھے، 8 مشہور قلعے۔ انہوں نے بہت مشہور اس وقت کی طاقتور یعنی عمارتیں ایسی بنا رکھی تھیں کہ ان کا یقین تھا کہ کوئی ان قلعوں کو توڑ نہیں سکے گا۔ اور حد تو یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، ابھی بھی وہ قلعے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں خیبر میں۔ وہ قلعوں کے باقیات، کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی وہ قلعے ہیں، تو اس وقت کتنے محفوظ رہے ہوں گے، کتنے مضبوط رہے ہوں گے۔ ان کو بڑا غرور تھا۔ 8 مشہور قلعے تھے، قلعہ نائم، قلعہ نطات، قلعہ قموس، ان کے نام تھے الگ الگ۔ ہر قلعہ الگ الگ کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر جب پہنچے، 1600 صحابہ ہیں۔ اب سنیے، ایک قلعہ نائم تھا جس میں سارا ذخیرہ تھا، کھانا پانی اور سب کچھ وہاں پر تھا، اور اس کی ذمہ داری سلام بن مشکم نام کا ایک یہودی، وہ بہت ہی بغض و عداوت میں بھرا ہوا یہودی تھا، اس کے ذمہ تھی۔ اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا، اس کی ذمہ داری مرحب نام کے یہودی کے پاس تھی۔ اور مرحب وہ شخص ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہے۔ 1000 انسانوں کی طاقت تھی جس کے پاس، اس کا نام مرحب تھا۔ پورے خیبر کے یہودی اس سے ڈرتے تھے۔ اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا، وہ اس کے انڈر میں ہوا کرتا، سب ان کی تقسیم تھی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شروعات فرمائی تو قلعہ نائم جو قریب تھا آبادی سے، اس پر چڑھائی شروع کر دی۔ تو جو صحابہ وہاں گئے تھے قلعہ نائم، تو صحابہ اکرام کو سخت مصیبت اٹھانی پڑی، کیونکہ اتنی سخت گرمی تھی
کہ جس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑ جاتے تھے پیاس کی شدت سے. کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے. آخر کار قلعہ نائم فتح ہو گیا. ایک قلعہ فتح ہوا, دوسرا فتح ہوا, تیسرا فتح ہوا. قلعے اس طرح سے فتح ہونے لگ گئے. یہودیوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں, یہ 1600 صحابہ تھے. اور یہودی اس وقت خود اور قبیلہ بنو غطفان جو مشرکوں کا قبیلہ تھا ان کو بھی جنگ کے لیے اپنے قلعے میں بلا لیا تھا. کل تعداد سب کی ملا کر 8000 ہو چکی تھی. 8000 لوگ 1600 لوگوں سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے قلعوں میں بندے ہیں, کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں. اب اس کے بعد یہ خیبر کا معاملہ بڑھتا گیا. اس میں ہوا یہ کہ آخری جو قلعہ تھا قلعہ قموس, یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی. بہت مضبوط قلعہ, اور جو آدمی اس کا سپہ سالار ہے, شہ سوار ہے, وہ مرحب ہے. پورا عرب جانتا تھا اس کی طاقت کو. پہلے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں بھیجی. حضرت ابو بکر صدیق آئے, بہت ہی جاں بازی اور بہادری کے ساتھ لڑائی کی. لیکن وہ اتنا سخت تھا کہ یہودیوں کی طرف سے بہت سخت طریقے سے ڈیفنس ہوتا تھا. صحابہ پیچھے ہٹ گئے, کچھ شہید ہوئے, کچھ زخمی ہوئے, واپس آئے. پھر دوسرے دن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. صحابہ کی ایک جماعت تھی, لیکن آج کا دن اور زیادہ سخت ہو گیا. سارے یہودیوں نے اپنی طاقت جھونک دی قلعہ قموس کو بچانے کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت کو لے کر شام میں واپس آ گئے. اب یہ محاصرہ بڑھ گیا. 20 دن چلا کنٹینیو محاصرہ ان قلعوں کا, لیکن فتح ہونے کا نام نہیں تھا. جلال پیغمبری کو دیکھے ہیں. صحابہ 20 دن سے تپتی ہوئی گرمی میں مدینے سے 300 کلومیٹر باہر ہیں. عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری منزل ابھی کہاں ہے, کب تک ہے؟ رات کا وقت تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں تھے. ارشاد فرمایا, لَأُعْتِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل کے دن میں اپنا جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا, خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں رکھی ہوئی. صحابہ کہتے ہیں, پوری رات بے چینی اور کروٹ لیتے ہوئے ہم نے گزاری. نبی پاک نے بشارت دی ہے تو اب تو ہونا ہی ہے. حضور نے فرما دیا ہے کہ میں کل اپنا جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میری آنکھ تک نہ لگی پوری رات, اور اس تمنا میں کہ صبح ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا مجھے دے دیں. کہ اس میں 3 بشارتیں تھیں. ایک بشارت یہ تھی کہ وہ شخص جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور رسول سے بہت محبت کرتا ہے. دوسری بشارت یہ تھی کہ اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے. تیسری بشارت یہ تھی کہ اسی کے ہاتھ میں خیبر کی فتح رکھی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں, پوری رات پلک بھی جھپکا نہیں, اسی آس میں اسی امید میں پوری رات گزاری. پورے صحابہ کا یہی حال تھا. صبح جب ہوئی دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوں میں حاضر ہوئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پرچم تھا, جھنڈا تھا. اب جنگ کے لیے روانہ کرنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی فوج ہے. سارے صحابہ گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بھرے مجمع میں اعلان فرمایا, علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. اس مجمع میں حضرت علی نہیں ہے. صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ, وہ بخار میں ہیں, بیمار ہیں, اور آشوب چشم ہے, آنکھیں لال ہو چکی ہیں, آنکھوں سے پانی آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لاؤ, اسی حالت میں بلا لاؤ. صحابہ گئے, حضرت علی کو بلا لائے. بخار کی حالت میں ہیں, آنکھوں میں آشوب ہے, سرخی آ چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا, اپنا لعاب پاک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا. حضرت علی فرماتے, مجھے ایسا لگا کبھی آنکھوں میں کوئی مرض آیا ہی نہیں تھا, بخار بھی نہیں تھا.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود پرچم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ علی تمہارے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے۔ میرے عزیزو، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہی یہ جنگ فتح ہونی ہے، تو پہلے دن کسی اور کو کیوں بھیجا، دوسرے دن اور صحابی کو بھیجا؟ یہ 20 دن کا محاصرہ کس بات کا تھا؟ یہ سارے معاملات کس لیے تھے؟ ایک بات یاد رکھے، فتح اسلام کے حق میں ہے اور غالب اسلام ہو کر رہے گا، لیکن قدرت کا قانون یہ ہے، جیسے معراج میں بھی آپ کو معلوم ہے نمازیں تو 5 ہی ہونی تھی، لیکن 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا جانا کیوں رکھا گیا؟ خدا کی قدرت کا قانون یہ ہے کہ پہلے اسباب کی طرف دیکھو، بعد میں اسباب کا خالق خود تمہارے لیے راستے پیدا فرمائے گا۔ جنگ تو فتح ہونی ہی ہے، لیکن تمہیں اسٹرگل کرنا پڑے گا، میدان میں مشکلیں اٹھانی پڑیں گی، بعد میں فتح تو تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے ہاتھ میں پرچم لے کر کے جب قلعہ قموس کی طرف بڑھتے ہیں، جانتے ہیں وہ تاریخ کا وہ عظیم دن ہے، محرم کی غالباً 9ویں تاریخ ہے۔ میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ ایک تاریخ کا ایسا حصہ ہے جس سے ساری باتیں آگے کی فتوحات جڑی ہوئی ہیں۔ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت علی جس انداز سے جا رہے تھے اس وقت لوگوں کے اندر ہیبت طاری تھی، صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی قلعہ قموس کے پاس گئے، سیدھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے للکار کر کے مرحب یہودی کو بلایا کہ باہر آ جا اپنے قلعے سے اور مجھ سے مقابلہ کر۔ وہ ہاتھی کی طرح سے ڈیل ڈول رکھتا تھا اور خرامہ خرامہ سامنے آیا اور للکار کر کے کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاحی مجرب۔ تمہیں معلوم ہے پورا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ شعر پڑھ رہا تھا، پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سر سے لے کر پیر تک ہمیشہ ہتھیار میں رہتا ہوں، اور نہایت ہی تجربہ کار آدمی کہ جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔ اس کے جواب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیت غابات کریہ المنظرا۔ تجھے پتا ہے میری ماں نے ہی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کلیت غابات کریہ المنظرا۔ ہیبت ناک شیر جب بھوک کی وجہ سے کچھار میں دہاڑتا ہے اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ جب یہ رجزیہ اشعار کا تبادلہ ہو رہا تھا، وہ یہودی مرحب جو سر پر ٹوپی پہنتا تھا ویسی ٹوپی لوہے کی کسی کے پاس تھی نہیں، جسم پر جو لوہے کا خود لباس ہوتا تھا ویسا لباس کسی کے پاس نہیں تھا۔ مقابلے میں وہ آیا اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر بہت تیز وار کی، لیکن وار خالی گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر کوئی وار نہیں آیا۔ پلٹ کر جب حیدر کرار نے وار ماری تو اس کی خود کو ٹوپی کو کاٹتا ہوا یہاں تک کہ اس کے جبڑوں تک حضرت علی کی تلوار آ گئی، اس کے دانتوں کو تک کاٹتی ہوئی آ گئی۔ اس کے بعد دوسرا وار بھی نہیں پڑا تھا کہ مرحب زمین پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگ گیا۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ منظر دیکھ کر کے جتنے یہودی تھے سب کے سب ٹوٹ پڑے۔ کس پر؟ حیدر کرار پر۔ اکیلے بطل جلیل ہیں، جس طرف سے آتے تھے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی تلوار اس دن جو چمک رہی تھی ہمارے جسموں میں ہیبت طاری تھی، کبھی ادھر چمکتی ہے کبھی ادھر چمکتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک لقب آپ کا کرار ہے۔ کرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرنے والا، اور ایسا حملہ کرنے والا کہ سامنے والے کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ حضرت علی کی تلوار نے اتنے وار کیے کہ یہودیوں کی صفیں درہم برہم ہو گئی۔ بعض تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جان بچانے میں عافیت ہے، جب ہمارا سردار ڈھیر ہو کر تڑپ رہا ہے ہمیں اس سے مقابلے کی کیا تاو ہے۔ بڑھتے گئے حضرت علی، سیدھے قلعہ قموس جو تھا وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے تو یہودیوں میں ایک اعلان ہوا کہ اگر یہ علی بن ابی طالب قلعے کے اندر گھس گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اپنی طاقت لگا دو۔ سارے یہودی ٹوٹ پڑے، جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑی۔ جانتے ہیں حضرت علی اپنا ڈیفنس کیسا کر رہے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے تھے؟
किले कमूस के दरवाजे को जो फाटक था एक हाथ से उखाड़ दिया और बाएं हाथ से सिर्फ दरवाजा पकड़ते थे, सीधे हाथ से तलवार से हमला किया करते थे। एक हाथ में दरवाजा लेकर के डिफेंस कर रहे हैं, ढाल बनाए हुए हैं, जहां से तीर आए या तलवार आए उस दरवाजे से आपने अपने आप का डिफेंस किया है। साहबा कहते हम देखते रहे, वो दरवाजे को ऐसे अपने हाथ में नचा रहे थे जैसे कोई छोटा खिलौना अपने हाथ में नचाया जाता है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उस किले का फाटक तोड़ दिया, जिसको 20 दिनों से सहाबा जा करके आ रहे थे, तोड़ न सके थे। फिर उसके बाद जब जंग ठंडी हुई, बाज़ लोग ये कहते हैं कि किले का फाटक उठा करके फेंक दिया, फेंका नहीं, पूरी जंग भर हजरत अली उस दरवाजे को पकड़ करके जंग करते रहे और किले के उस दरवाजे को अपनी ढाल बनाए रहे। जब यहूदी सर्द पड़ गए, ठंडे पड़ गए, तो उस किले के दरवाजे को आपने उठाकर फेंक दिया। साहबा कहते हैं हम बाद में, चूंकि वो रास्ते में पड़ा था, उठाने के लिए गए तो 40 सहाबा मिलकर के उस दरवाजे को उठा ना पा रहे थे। जो तन्हा हैदर कर्रार इतनी देर तक अपने हाथ में लेकर के लड़ते रहे। कौन है ये हैदर कर्रार? ये वही हैदर कर्रार है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में सबसे पहले इस्लाम की दावत दी थी, तो मक्का वालों ने इनकार किया था। 9 साल का एक बच्चा खड़ा हुआ था, कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके दीन की हिमायत करूंगा। पतली पतली टांगे थी, कमजोरी थी। रसूलुल्लाह ने उस 9 साल के बच्चे को देखा और सीने से लगाया और बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया कि मौला इसकी टांगों में और इसकी बाजुओं में तू ताकत अता फरमा। वो 9 साल का बच्चा जब 25 साल का हो गया तो फातह खैबर बन करके निकला, हैदर कर्रार बन करके निकला। इसीलिए सच कहा है जिसने कहा है शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ये है जिसका मतलब ये होता है फारसी में शाह मर्दां शेर यज़दां, नौजवानों का अगर कोई बादशाह है तो हैदर कर्रार है। शेर यज़दां अगर अल्लाह का कोई शेर है तो हैदर कर्रार है। कुव्वते परवरदिगार अल्लाह की ताकत का मजहर देखना है तो अली बिन अबी तालिब है। ला फता इल्ला अली, सच कहा जिस शायर ने कहा ला फता इल्ला अली। पूरे लोगों में अगर जवान कोई कहने के लायक है तो वह अली बिन अबी तालिब का नाम है। ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, और दुनिया में अगर किसी तलवार को तलवार कहलाने का हक है तो वह जुल्फ़िकार हैदरी का नाम है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये खैबर फतह हुआ, जैसे ये खैबर फतह हुआ सहाबा में इतना जोश भर गया था, न किले कमूस बाकी रहा, न मरहब बाकी रहा। और खैबर को जो मौला अली ने उस वक्त तोड़ा था, 14 सदियां गुजर गई, आज तक यहूदियों का उसमें दाखिला ना हो सका था। यहूदियों को पता था एक बार अली इसमें दाखिल हो गया तो क़यामत तक खैबर हमारे हाथ में ना आ सकेगा। आपको पता है 2018 की बात मैं बताऊं, 2018 में इंग्लैंड में लंदन की सड़कों पर पोस्टर और बैनर होर्डिंग कार्ड लिए हुए यहूदी एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि खैबर हमारा था, हमको निकाला गया था और तुम्हारी हमारी लास्ट जंग खैबर थी, उसके बाद नहीं हुई। इस तरह की बातें, यानी मैंने महसूस किया कि मुसलमान तो भूल गए खैबर क्या है। यहूदियों को जिनको मार पड़ी थी आज भी याद है कि मौला अली ने कैसे मारा था, आज भी याद है कि हैदर कर्रार की वार कैसी थी। सदियां गुजर गईं, वो जख्म अभी तक भरा नहीं है। इसीलिए मेरे अजीजों, आपको देखना चाहिए कि ग्रेटर इजराइल का नक्शा जो इन्होंने बनाया है, इजराइल जो आज फिलिस्तीन के हिस्से में जबरदस्ती कब्जा किया हुआ एक छोटा सा मुल्क, नाजायज कब्जा, उन्होंने जो अपने ख्वाबों का एक नक्शा बनाया है कि इजराइल कहां तक होगा, इंटरनेट पर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे। उन्होंने ग्रेटर इजराइल का नक्शा जो बनाया उसमें खैबर भी शामिल किया है कि खैबर तक, मदीने की वादियों तक उनको इजराइल बनाना है। जहां से हम निकले थे वहां वापस आएंगे, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऐसा कभी नहीं होगा। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वार जो पड़ी थी वो क़यामत तक ताज़ा रहेगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ों, खैबर फतह होने के बाद अब अदले मुस्तफ़ा को भी देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो यहूदी हैं जो सारी जंगों में जड़ का काम करते रहे, जड़ का काम करते रहे।
لوگوں کو بھڑکانے میں، حضور کے خلاف دشمنی پر ابھارنے میں، پیسہ بہانے میں سب کام کرتے رہے. آج سب ٹوٹ کر بکھر گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اب کیا کرنا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جب صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ نے عرض کیا جیسے ان کو مدینے سے بھگایا گیا تھا، خیبر سے بھی نکال دیں، یہاں سے بھی نکال کر ان کو جلا وطن کر دیں. لیکن وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عظیم اخلاق لے کر کے زمین پر تشریف لائے، خیبر کے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کو جلا وطن کیا گیا تھا اور تم نے بار بار ایگریمنٹ توڑا، معاہدے توڑے، اب یہاں سے بھی تمہیں جلا وطن کرنے کا مشورہ آیا ہے صحابہ سے. یہودیوں نے رونا دھونا شروع کیا اور کہا آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے شہسوار ہیں، ہمیں موقع عطا کریں. ہم خیبر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے، ہماری زمینیں ہمیں دے دیں، لیکن سال بھر میں جتنی بھی اس کی آمد ہوگی اس کا آدھا ہم مدینے پہنچا دیں گے، کھجوریں ہوں، فصلیں ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، خیبر ان کے حوالے کر دیا، اور پھر وہ آدھا حصہ مدینہ طیبہ ہر سال دینے کے لیے راضی ہو گئے. اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا. اب اتنی بات نہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جب یہ خیبر آتے یا ایک دوسرے صحابی یہ آدھا حصہ لینے کے لیے آتے تھے تو پورے خیبر کے یہودی مال جمع کرتے، اس میں آدھا آدھا حضرت عبداللہ فرما دیتے، اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ لے کر کے نکل جاتے، سارے یہودیوں کو جمع کرتے، کہا میں نے پورے مال کا آدھا آدھا کیا ہے، ان میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو، باقی مدینے بھیج دو. یہودی کہتے ہیں ایسا عدل ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں کہ ہمیں پہلے کہہ دیا جائے، ورنہ کوئی بھی ہوتا حاکم تو اچھا مال اٹھا لیتا اور برا مال چھوڑ کے چلا جاتا. یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے، کہتے جو تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو، جو چھوٹ گیا وہ مدینے بھیج دو. اتنے ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ حضور 3 دن کے بعد خیبر سے نکل رہے تھے. زینب نام کی خاتون تھی جس کا شوہر قتل ہو گیا تھا، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بڑی محبت لے کر کے آئی، بہت محبت کے ساتھ، اور یوں کہا کہ میں آپ کی پیروکار ہوں، بڑی مشتاق تھی آپ کے دیکھنے کی، آپ میرے گھر تشریف لائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور کچھ صحابہ کو اس نے اپنے گھر پر دعوت کی، اور دعوت کیا کیا؟ کھانے میں اور گوشت میں نہایت ہی خطرناک زہر ملایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر دیا. جو صحابہ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں، جیسی حضور نے پہلا لقمہ اٹھایا، جو گوشت کی بوٹی تھی یا جو لقمہ تھا وہی بول پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی اپنی زبان پر لگایا ہی تھا، نکال کر پھینک دیا. لیکن دوسرے ایک صحابی حضور سے پہلے پیٹ بھر کر کھا چکے تھے اور وہ زہر کے اثر سے فوراً ہی شہید ہو گئے. یہ یہودیوں نے حضور کے معافی کے بعد، اعلان کے بعد پھر بھی یہ ہرزہ سرائیاں، یہ سارے کام کرتے رہے اور آج تک کرتے آئے ہیں. آج تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے باوجود معلوم ہونے کے بعد یہودیوں کو بلایا کہ اس خاتون کا کیا کیا جائے. اس نے اقرار کر لیا، کہا کہ ہاں ہم نے زہر ملایا تھا. کہا کیوں؟ کہا ہم یہ دیکھ رہے تھے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو خبر ہو جائے گی، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی، ہم بچ جائیں گے، آپ زہر سے ختم ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو زہر کے اثر سے کچھ نہیں ہوا اور حضور بچے اس زہر سے، لیکن ان یہودیوں میں سے کوئی بھی اسلام کی طرف آیا بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون سے بدلہ نہیں لیا، اسے معاف کر دیا. اپنی ذات کے لیے حضور نے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں، اسے چھوڑ دیا اور پھر وہاں سے نکل پڑے. یہ زہر کا جو اثر تھا پوری زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تالو پر، سر پر اثر لگا رہا، جلن ہوتی تھی، تھوڑا چکھا ہی تھا. اتنا خطرناک زہر یہ یہودیوں کے پاس ہوا کرتا کہ انہوں نے اپنے زہر سے کئی لوگوں کو مارا ہے. یہ یہودی ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت فرمائی. یوں ہی نہیں، بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ بار بار اس ٹاپک پر کیوں ہے. ارے میاں ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ کے اخیر میں المغضوب کا مطلب ہے
جس پر اللہ کا غضب ہوا وہ قوم یہودیوں کی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ جس قوم پر تیرا غضب نازل ہوا اس قوم سے ہمیں بچائے رکھ، ان کے راستے سے ہمیں بچائے رکھ۔ یہ اتنی خطرناک سازشی قوم ہے کہ آج پوری دنیا کو انہوں نے ہلا کر رکھا ہے، آج پوری دنیا کو کریڈٹ نظام پر لا کر رکھا ہے۔ یہ جتنے ورلڈ کے بڑی بڑی بینکیں ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، سونے پر یہ اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ جیولری اس کو نام دیا گیا ہے، سونے چاندی کے تمام زیورات کو جانتے ہیں۔ اس کے ایک محقق نے کہا تھا جیوز، یہودی جیو کہلاتے ہیں، اور جیو سے انہوں نے جیولری کر دیا ہے کہ سونے چاندی کا حق صرف اور صرف جیوز کے پاس ہے، یعنی یہودیوں کے پاس، دوسرے کوئی اس کا حق نہیں رکھتے۔ اور یہ مال سونا چاندی ہی ہے جو پوری دنیا کی کرنسی کو اوپر نیچے کرتا ہے۔ یہ سارا نظام انہوں نے بنا رکھا ہے، دنیا کو قرضے دے دے کر کے ورلڈ بینک سے اپنا مقروض بنائے رکھا ہے، دنیا کو جنگوں کے ہتھیار خوب بیچتے ہیں، یہ سارے ہتھیار بناتے ہیں اور پورا بیچتے ہیں، اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی دوائیوں کی کمپنیاں بلکہ بایو ویپن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ڈرگ مافیا ہے، سب یہودیوں کے کنٹرول میں آج۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں یہ اتنی شریر قوم ہے کہ اس سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اخیر میں آپ کو بتا دوں جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اس وقت دجال کو قتل کر رہے ہوں گے اور دجال کی فوج میں 60,000 یہودی ہوں گے، 60,000 یہودی اس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوں گے ایمان والوں کے ساتھ اس کی حمایت میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوں گے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے یا مسلمان جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، ان مسلمانوں کو جو پتھر ہیں جگہ جگہ کے، وہ پتھر پکار کر کہیں گے یا مسلم ورائی یہودین اقتلہ، اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آجا اسے قتل کر دے۔ پتھر تک بولے گا کہ یہودی یہاں چھپا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں یہ ایسی شریر قوم ہے جس سے پتھر بھی پناہ مانگتے ہیں۔ 1000 نبی دفن ہو اور وہ بھی اولو العزم پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ سب وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جو رسولان اعظام بھی ہیں، شریعت والے، یہ سب بیت المقدس کے ارد گرد ہیں۔ یہاں پر کچھ بھی اثر ہونا پوری دنیا پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات پوری دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور چاہے وہ یورپ ہو کہ امریکہ ہو، افریقہ ہو کہ رشیا ہو، عرب ممالک ہو کہ ہند ہو، ان سب کو کچھ نہ کچھ کہنے کی آج ضرورت پیش آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا سینٹر ہے، ایسا تقدس ہے وہاں پر جس میں پوری دنیا انوالو ہو ہی جاتی ہے، اور برسوں سے لے کر وہ جنگ کا میدان رہا۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے لیے کیا فرمایا؟ صحابہ نے جب اس زمین کے بارے میں پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا وہ حشر و نشر کی جگہ ہے، حشر و نشر کی جگہ ہے، یعنی قیامت کے قریب سارے لوگوں کو ادھر ہی ہانک دیا جائے گا اور قیامت وہی آنی ہے۔ حشر و نشر کی جگہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرماتے ہیں میرے آقا ہو سکے تو تم جا کر اس میں نماز پڑھ لو، اس لیے کہ اس کی ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر کوئی جا نہ سکے میرے آقا بیت المقدس اور نماز پڑھنے کی اس کو استطاعت نہ ہو وہاں جا کر تو کیا کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم تیل کا ہدیہ تو بھیج دے تاکہ وہاں چراغ جلانے کے کام آئے۔ یہ حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کے مطابق میں آج آپ تمام حضرات سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میرے عزیزوں، یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا کے لیے ہے۔ پوری دنیا کے لیے اگر وہ حقیقت کی نگاہیں رکھتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے وابستہ ہو،
چاہے وہ کوئی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھتے ہو، میں ان سے کہتا ہوں اگر عینک تمہارے اوپر جھوٹ کی نہیں پڑی ہے تو آنکھیں کھول کر دیکھ لو ظلم اور بربریت کس جگہ ہے اور حق کے لیے لڑنے والے کون ہیں۔ یہ ہر ایک منصف مزاج آدمی بھی آج پہچان سکتا ہے کہ کون نہتہ مارا جا رہا ہے اور کون سپر پاور طاقت پر کھڑے ہو کر اپنے مظلوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہر دنیا کا انصاف پسند آدمی آج بول سکتا ہے، لیکن یہ دور بھی امتحان کا ہے۔ جتنے کیڑے مکوڑے دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اسلام کے، وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں آپ اپنی اوپینین، اپنی رائے کیا رکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے اس سے مجھے غرض نہیں، تمہارا تعلق تمہارے نبی پاک کے فرامین سے ہے۔ خبردار خبردار، تم کبھی ان ظالموں کی حمایت میں نہ آنا، ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرف تم توجہ بھی مت کرنا، جھکاؤ بھی مت رکھنا جس طرف ظالم گئے، جس طرف ظالم گئے ہیں اس طرف جھکاؤ بھی مت رکھنا۔ اور آج کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہارے پاس بہت آ گئی، چکا چوند دنیا دیکھ کر جیسے امارات والے ہوئے، متحدہ عرب امارات، دبئی جیسے آج انٹرنیشنل سٹی ان کے پاس مل گئی ہے، پوری دنیا وہاں پر تجارت کرنے لگ گئی، بحرین جیسے کنٹریز ان کے پاس دنیا کی فراوانی آ گئی، تو آج وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم کو مظلوم اور غریب فلسطینیوں کی مدد میں بات نہیں کرنی چاہیے، جو سپر پاور طاقت ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے، ہماری تجارت کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ ان کا اسلام کہاں ہے، ان کے آباء و اجداد کی روایت کہاں ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ان کے نقشے پر چل کر کبھی اپنی رائے کو بدل نہ دینا۔ بعض مسلمانوں میں یہ گفتگو پھیلی ہوئی ہے کہ کیا ہم ہی مسلمان ہیں ہندوستان کے، کیا ہم ہی لوگ ہیں جو اپنی رائے بنائیں، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں اور بڑے بڑے مشائخ ہیں وہاں پر، ان لوگوں نے رائے الگ بنائی ہے، وہ دنیا کے اور پیسوں کے پجاری بن گئے ہیں، ان کے ہاں نفس غالب آ چکا ہے اور شیطان کا ان کے اوپر غلبہ ہے، وہ حق نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں کہیں تم اپنی رائے اس طرح بنا لیے تو حدیث کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال عصابة من امتی یقاتلون على ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس ظاہرین علی الحق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعة۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دروازوں کے اطراف میں حق کے لیے کھڑی رہے گی قیامت آنے تک۔ اور حضور پاک نے یہ بھی فرمایا، میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ انہیں کچھ اثر نہیں کرے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل داغ کر کے اگر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کچھ عمارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے۔ میرے عزیزو آج ہم ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان سے بہتر ڈیفنس طاقت کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر بنکر کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر سائرن بجانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں، پوری دنیا کو زہریلے ہتھیار بیچنے والی طاقتیں۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف محض ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے جسموں میں کپ کپی نظر آتی
ہے, پوری طاقت تمہاری ایک جگہ. میں بھی چند دنوں قبل عمرہ میں تھا جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا مل کر کے آتنکواد گھوشت کرتی ہے, امریکہ ہو, یو کے ہو اور دوسری بہت ساری طاقتیں, وہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں لڑنے والے اور مجاہدین کو یہ آتنکواد کہتے ہیں, ٹیررسٹ کہتے ہیں, جو اپنے چھوٹے سے علاقے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں, وہ آتنکواد ہیں, وہ ٹیررسٹ ہیں. ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی, ان کی کرنٹ سپلائی بند کر دی گئی, ان کا پانی بند کر دیا گیا, پھر بھی وہ آتنکواد ہیں. میرے عزیزوں, یہ دنیا کا دگلا معیار دیکھو آپ. رشیا پورے یوکرین کو تباہ کرتا رہا, پورا راکھ میں بدل دیا. ان ظالم کتوں کی زبان پر کبھی نہیں آیا کہ رشیا آتنکواد ہے یا رشیا ٹیررسٹ ہے. یہ میڈیا میں بھونکتے رہے, رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے, زمین کا مسئلہ ہے. ارے ہزاروں لوگوں کو رشیا راکھ میں بدل کر رکھ چکا ہے. کیوں نہیں بولتے اس کے متعلق, کیوں نہیں کہتے کہ وہ آتنکواد ہے؟ اس لیے کہ یہ ظالم دجالی میڈیا جتنے ہیں انہیں پتا ہے ان کے باپ داداؤں سے بڑی طاقت اس کے پاس موجود ہے. طاقتوں کی پوجا کرنا اور بڑی بڑی طاقتوں کو سلام کرنا یہ ان کی فطرت میں داخل ہے. اور ہم الحمدللہ مسلمان ہر وقت یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ جو غریب ہے, جو مظلوم ہے, وہ چاہے ایک سکہ بھی نہ رکھتا ہو, ہم اس کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. یہ اسلام کی خاصیت ہے. ہم طاقت و قوت اور تخت کو دیکھ کر کسی کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے, بلکہ حق و باطل کو دیکھ کر اگر مظلوم چھوٹی سی جگہ پر بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اسلام میں ہو یا نہ ہو, اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی آواز ہم اٹھاتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, جس کو اپنی طاقتوں پر خوب بھروسہ تھا, میں ایک بات عرض کرتا ہوں مسلمانوں, آج جاگنے کی ضرورت ہے, بیداری کی ضرورت ہے. تمہارے دماغوں پر یہ پٹی ڈالی گئی ہے اور یہ بٹھایا گیا ہے ان کے پاس بہت بڑی بڑی طاقتیں, تمہارے ادھر ادھر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, تمہاری آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا. رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ ظاہر کر دیا کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا اس چھوٹے سی علاقے میں غزہ پٹی میں بڑی بڑی دنیا کی 4 تنظیمیں, خفیہ خبر رساں ایجنسیاں موجود ہیں جو ان کی خفیہ خبریں ہر وقت پہنچاتی ہیں. وہ اسرائیل کی بھی ہے, امریکہ کی بھی ہے, اور سعودی عرب کی بھی ہے, اور ایجپٹ کی بھی ہے. 4 بڑی بڑی کنٹریز کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں, اور سب کی سب خفیہ خبر رساں ایجنسیاں فیل ہو گئی, ناکام ہو گئی. اس کے باوجود اسرائیل کے درندوں کو یہ وحشتناک چیز دیکھنی پڑی. دنیا آج اس میں حیرت میں ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا, ایسا کیسے فیل ہو گیا, یہ سسٹم کیسے کام نہیں کر سکا, ہمیں پہلے سے اطلاع کیسے نہیں ملی. میں قرآن پڑھ کر کے بتاتا ہوں, میرا رب فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے, اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے. اللہ کریم جب خفیہ تدبیر فرماتا ہے سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں, دنیا کی طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں. آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں. نہیں مسلمانوں, ایمان اس کا نام نہیں ہے. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا, اللہ کو پامر بھی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ان کے پاس یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے, لیکن مسلمان کو اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ ہے. میرا رب غالب حکمت والا ہے اور وہ قدرت والا ہے. جس وقت رب تعالیٰ چاہے, کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی, وہ اگر اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جال سے حفاظت کرتا ہے, کبوتری کے انڈے. آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں, اور پھر بعد میں ملتا ہے.